أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے ہوشیار کرنے والا بنے. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہی ہستی ہے جس کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا یعنی جس کے اولاد نہیں ہے، اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور اس کا ایک خاص اندازہ مقرر کیا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اور لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود مخلوق ہے، ان کو خود پیدا کیا جاتا ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اور وہ جو خود اپنے لیے بھی نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نفع کا. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا اور نہ ان کو موت پر کوئی اختیار ہے، نہ زندگی پر اور نہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر. عزیز طالبات، سورہ فرقان کی 3 آیت ہم نے آج تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا. قرآن کریم کی یہ 25ویں صورت ہے جس کا نام سورہ فرقان ہے، اور اس سورہ کے اندر 77 آیت ہیں. یہ مکی سورہ ہے. اس کے اندر 3 بنیادی مضامین ہیں. پہلے نمبر پر توحید، اس لیے کہ وہ ہر چیز کی اصل ہے اور سب سے اہم ہے، تو سب سے پہلے اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد رسالت ہے اور اس کے دلائل دیے گئے ہیں. تیسرا قیامت، آخرت اور اس کے دلائل دیے گئے ہیں. اس صورت کے یہ 3 بنیادی مضامین ہیں، اور اس کے درمیان میں
اور بھی بہت سے قصے انبیاء کے عبرت کے لیے، سبق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں قرآن کریم کے متعلق مشرکین طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور قرآن کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، تو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن اساطیر الاولین یعنی پرانے زمانے کے لوگوں کے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ محمد کا من گھڑت کلام ہے، اور یہ کہ محمد نے اس کلام کو گھڑنے میں بعض اہل کتاب سے مدد لی ہے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ کلام تو خود سحر مبین یعنی کھلا ہوا جادو ہے، جس طرح جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ محض جھوٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی بے حقیقت اور جھوٹ کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل خیالات، نظریات اور ان کی باتوں کو رد کیا ہے اور دلائل دیے ہیں، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تنزیل کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ تو آغاز میں اس صورت میں توحید پر بیان ہے، پھر اس کے درمیان میں رسالت کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے، کیونکہ مشرکین معاندین نے اس میں زیادہ بدگمانیاں، غلط فہمیاں اور غلط تصورات سے کام لیا، تو رسالت کو خاص طور سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس کے دلائل دیے گئے ہیں اس صورت کے اندر۔ اس صورت میں مشرکین کے اس گروہ کا بھی تذکرہ ہے جس نے حق کو پہچان کر اس کا اقرار بھی کر لیا تھا، اور اقرار حق کے باوجود بد نصیبوں نے جہنم میں لے جانے والی ضلالت کو اختیار کر لیا۔ عقبہ بن ابی معیط ہے جس نے اسلام قبول کر لیا، مگر اپنے بدبخت دوست ابی بن خلف کی وجہ سے مرتد ہو گیا۔ قرآن نے اس کو الظالم سے تعبیر کیا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس کے دوست کو الشیطان قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر بعض انبیاء کے قصوں کا تذکرہ بھی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہے، مجمل انداز میں ہے، اور ان انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کا بھی ذکر کیا ہے، ان قوموں نے جو سرکشی کی ہے اور جھٹلانے کا جو نتیجہ ان کو ملا ہے، ان کی تباہی اور بربادی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اور اس صورت میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان میں فرق و تمیز کرنے والی کسوٹی، اسی لیے اس کا نام فرقان رکھا گیا ہے، کیونکہ فرقان قرآن حق و باطل، نور اور تاریکی، کفر اور ایمان میں فرق امتیاز کرنے والی کسوٹی ہے۔ اسی بنیاد پر اس سورت کا نام الفرقان رکھا گیا ہے۔ یہ اس سورت کی بنیادی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس سورت کے اندر کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک برکتن سے مشتق لفظ ہے، اور برکت کے معنی خیر کی کثرت کے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی کثرت، جس کے ساتھ بھی یہ لفظ لگ جاتا ہے اس میں کثرت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالی تمام خیر اور بھلائی کا سرچشمہ اللہ ہی کے یہاں سے آتا ہے، تو اللہ ہی کی طرف یہ منسوب ہے کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ اب یہاں قرآن کریم کا لقب فرقان اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے۔ لغوی معنی اس کے تمیز اور فرق کے ہوتے ہیں۔ قرآن چونکہ اپنے واضح ارشادات کے ذریعے حق و باطل میں تمیز اور فرق بتلاتا ہے، اور معجزے کے ذریعے اہل حق اور اہل باطل میں تمیز پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا ہے۔ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے، نزلہ۔ نزلہ میں بتدریج کوئی چیز اتارنا، ایک دم سے اتارنا کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے انزلنا،
لیکن نزلہ کے اندر بتدریج ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اعلی عبدہ، اپنے بندے پر۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بہت اونچا اٹھانے کے لیے عبدن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی کی عظمت کو بتاتا ہے، قرب کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرب کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی بندگی کی معراج کو ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لفظ عبدن کو استعمال کرتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن نے کئی جگہ اس کو استعمال کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پر بھی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبدن کا لفظ استعمال کیا۔ تو عبدن بندہ، اللہ تعالیٰ بندگی ہی اصل معراج ہے، ایک انسان کی اصل معراج بندگی ہے۔ اللہ کی صحیح معنی میں بندگی ہی ایک انسان کی معراج ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا اپنا بندہ ہے وہ۔ گویا ایک عبد لفظ کہہ کر اللہ تعالیٰ ان کفار اور مشرکین کے تمام باطل خیالات کو اور پروپیگنڈے کو اور جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں سب کو رد کرتا ہے، سب کو ریجیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ہم نے نازل کیا ہے اور اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ اس کا مقصد آگے آ رہا ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ جہان، دنیا، تمام دنیا کے لیے کیا ہو جائے؟ نذیرا، ڈرانے والا ہو جائے۔ اب اس میں فرقان کی طرف بھی ضمیر لوٹا سکتے ہیں کہ وہ فرقان تمام جہانوں کے لیے باخبر کرنے والی کتاب ہے، اور عبدن کی طرف بھی ضمیر لوٹا سکتے ہیں کہ وہ عبد پوری دنیا کے لیے ڈرانے والا ہے۔ یہ جامع آیت ہے، دونوں کو اس کے اندر مان سکتے ہیں اور بیک وقت دونوں کو ماننا صحیح ہے۔ وہ بابرکت ذات ہے جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اور فرقان کی وضاحت کی کہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی ہے اور معیار ہے ہدایت و ضلالت کے اندر، یعنی کھرے اور کھوٹے میں فرق کر دیتی ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ حق اور باطل بتاتی ہے، جائز ناجائز بتاتی ہے، حرام حلال بتاتی ہے، ٹھیک و غلط بتاتی ہے، اور ٹھیک اور غلط میں جو ہے بالکل فیصلے کر دیتی ہے۔ تو یہ کسوٹی ہے، معیار ہے، قرآن معیار ہے، ہر چیز کے لیے معیار ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے اندر یہ قرآن کریم معیار ہے۔ تو اللہ ہی بڑا بابرکت ہے، بڑا ہی کرم فضل کرنے والا ہے، اور انتہائی بزرگ اور عظمت کا مالک ہے۔ اس نے اپنے بندے پر یہ قرآن کریم نازل فرمایا، جس کو فرقان کہا گیا ہے، اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ محمد تمام دنیا کے لیے ڈرانے والا ہو، اور دوسرے معنی کہ یہ قرآن ہی پوری دنیا کے لیے ڈرانے والا ہو۔ نذیر، بار بار یہ لفظ آتا ہے، پہلے بھی میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ نذیر ایسا ڈرانے والا ہوتا ہے کہ جو اپنے مخاطب کے مستقبل کو سامنے رکھ کر اس کی ہلاکت سے اس کو بچاتا ہے، اس کو آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ نذیر میں محبت کا پہلو، شفقت کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک نبی کو اپنی قوم سے جہاں وہ اتارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے، اتنی محبت کہ ایک ماں کو جتنی محبت اپنے بچے سے ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ایک نبی کو اپنی امت سے ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو امتیں آئیں اور ان کے اندر جو نبی آئے تھے وہ صرف محدود علاقے کے لیے تھے اور محدود زمانے کے لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو رسول بنایا، تو وہ پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، لیکون للعالمین، عالمین کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے بھی جن و انس ہوں گے سب کے وہ نبی ہیں، سب کو ڈرانے والے ہیں، باخبر کرنے والے ہیں۔
آخرت میں جہنم سے بچانے والے ہیں اور اس سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ تو قرآن اللہ نے اتارا ہے اور اپنے بندے پر اتارا ہے، تو قرآن کسوٹی ہے، معیار ہے، فرقان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وفادار اور فرما بردار بندے ہیں۔ بندگی اور عبودیت میں کمال ان کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ نے ان پر قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ محمد تمام جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے، اور قرآنی تعلیمات اور ہدایات کے ذریعے دنیا کو حقیقت حال سے آگاہ کریں، خبردار کریں، متنبہ کریں کہ انسانوں، اگر تم نے اس قرآن کی بات نہیں مانی، میری رسالت کو نہیں مانا اور میری باتوں کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر تمہارے اوپر اس مالک کا غضب نازل ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ لوگوں کے لیے ڈرانے والا ہوتا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر کالے اور گورے، سرخ، سفید، سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میں۔ اور قرآن میں جگہ جگہ آیتیں ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ جگہ جگہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہارے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کا نبی، سب کا رسول ہوں میں۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ہیں، تو نبی پوری دنیا کے لیے ہیں، قرآن پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ بات ہمیں خاص طور سے سمجھنے کی ہے کہ یہ قرآن کہ مسلمانوں کا ایک دھارمک گرنتھ نہیں ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، اور اسی طرح وہ آخری نبی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اسی طرح اس فرقان کو نازل کیا ہے، تو یہ بھی تمام جہاں کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ کسی کی خاندانی کتاب نہیں ہے، یہ پوری انسانی برادری کی کتاب ہے۔ اسی طرح آخری نبی تمام انسانی برادری کے لیے نبی ہے، اور قیامت تک کے لیے، قیامت تک جو انسان بھی پیدا ہوگا وہ آخری نبی کی امت میں پیدا ہوگا، اور اس تک ان تعلیمات کا پہنچانا تمام امتیوں پر جو ایمان قبول کر لیتے ہیں، جن کے پاس ہدایت ہے، اس تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھنے والے، اس قرآن کو سمجھنے والے، اس قرآن پر ایمان رکھنے والے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھر گھر پہنچایا ہے، ہر ایک انسان کے دل تک اس کی تبلیغ کی ہے اور اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کی ہے، ہر ایک کے کانوں میں قرآن کی صدائیں پہنچائی ہیں، الفاظ ان کے کانوں تک پہنچائے ہیں، تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس قرآن کو پہنچائیں۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی اور نذیر نہیں آئے گا، ڈرانے والا نہیں ہے، یہ امت ڈرانے والی ہے۔ تو اس کو سمجھ کر ہم بھی قرآن کریم کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور امت کے درمیان اس کو پہنچائیں۔ تو یہ عالمین سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کے لیے ہے، بخلاف پچھلے انبیاء کے کہ ان کی نبوت اور رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لیے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کی بعثت سارے جہانوں کے لیے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ یہ آیت بہت جامع آیت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اسی کے لیے ہے، یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ نے کی تو اللہ ہی مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی فرما روائی ہے۔ پوری کائنات، آسمان و زمین کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں حکم اور بادشاہت اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر کسی نے دوسروں کو
کی بادشاہت اور معبود ان کو بنا لیا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اور ان کی اپنے دماغ کی اختیار کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ تو یہ آیت بہت سارے پہلوؤں سے بڑی جامع آیت ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں میں، اور ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کوئی اس کے اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی اس بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو یہ بادشاہت ہے کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے اس نے۔ تو ان میں 4 صفات کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کی 4 بڑی صفات کا تذکرہ ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہیں، چاروں صفات، اور اللہ کی یکتائی کو بیان کرتی ہیں اور اللہ کی کمال کو اور قدرت کو بیان کرتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، دوسرا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تیسرا وہ یہ کہ اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور چوتھا یہ کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ یہ 4 صفات ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں اور اللہ ہی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے اور ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ایک صفت بھی ان کے اندر یہ نہیں پائی جاتی، ایک بھی نہیں۔ تو کیسے وہ انہوں نے معبود بنا لیا ہے؟ کیوں انہوں نے اپنا حاجت روا ان کو سمجھ لیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد بولنے کی عمر کو پہنچتا تھا اور اس کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہونے لگتی تھی تو آپ اس آیت کو اس کی زبان سے پڑھواتے تھے، دہرواتے تھے، اس لیے کہ یہ آیت اتنی اہم ہے۔ اس کے اندر بے شمار مضامین کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک آیت کے اندر ایک ایک لفظ کو اگر لینا شروع کر دیں تو بے شمار معانی اس کے اندر موجود ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور جس کے اولاد ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ اولاد آدمی کیوں کرتا ہے؟ جس کے اندر ڈر ہو، یا مارے محبت کے بچوں سے چمٹ جاتا ہے انسان، یا بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اولاد، اور جس کے اولاد ہوتی ہے اس کو بڑھاپا آتا ہے اور پھر اس کو مرنا ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو یہ بیٹے قرار دیے یا بیٹیاں قرار دی، یا انسانوں میں سے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، فرشتوں میں سے اللہ کی بیٹیاں قرار دی، یہ سب ان کی اپنی دماغ کی باتیں ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ کسی طرح کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ چیز چپکا نہیں سکتے، اللہ کے ساتھ یہ چیز ملا نہیں سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور کبریائی اور یکتائی کا حوالہ دیا ہے، جس سے یہ بتانا ہے، ان کو یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ اس کائنات کی بادشاہت اور حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اب اگر اس کی کسی نے تکذیب کی، جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اس کی تکذیب کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو انتقام لینے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ وہ انتقام لے گا، اور جب انتقام لے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی بادشاہت ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور کوئی اس بادشاہت میں اس کا شریک بھی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا ایک خاص اندازہ مقرر کیا ہے اس نے۔ تو وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تخلیق کے بعد پھر اللہ نے فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ تو تخلیق کے معنی ہوتے ہیں کسی
سابق مادے کے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے، اور تقدیر کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے اس کے اجزاء کی ساخت اور شکل و صورت، آثار و خوات بڑی حکمت کے ساتھ اس کے مناسب پیدا کیے جس کے لیے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کو ایک خاص اندازے کے مطابق اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کی ایک خاص شکل و صورت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کی ایک خاص اس میں حکمت ہے۔ اب آسمان کو دیکھ لیجیے، آسمان پیدا کیا تو آسمان کی جو صفت ہونی چاہیے، جو خاصیت ہونی چاہیے، جو حیت ہونی چاہیے، اس کے مناسب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو جو چیز اس کے اندر رکھنا تھا اس کو رکھا ہے۔ زمین کو پیدا کیا اور اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز پر اگر ہم نظر ڈالتے جائیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس کو ایک خاص اندازے کے مطابق اپنے اس کے مطابق پیدا کیا ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز اس کو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ آیت بہت جامع ہے، اس کی تشریح کرتے چلے جائیں تو کئی صفحات میں اس کی تشریح آئے گی، تفسیر آئے گی، اور کئی صرف اسی عنوان پر اللہ تعالیٰ کی اس 4 صفات پر کتابیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس چیز کے ٹھہرائے ہوئے اندازے سے کوئی انحراف کرے یا اختلاف کرے۔ انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے زندگی اور موت کی ایک حد متعین کر دی، کوئی اس سے حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہوا کو پیدا کیا، بارش کو نازل کیا تو اس کے مقرر اللہ تعالیٰ نے حدود کیے۔ سورج، چاند، جن چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کیا ہے۔ اب ان پیدا کی ہوئی چیز کو کوئی انسان معبود بنا لے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لی ہے۔ لا يخلقون شيئا، انہوں نے وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ہیں، اور پیدا بھی کیسے کریں گے؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو مخلوق خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے اس کائنات کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں کی وہ کیسے معبود بن سکتے ہیں؟ ان کو کیسے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو مشرکین مکہ نے ایک وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کو معبود بنایا، اور ایک اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے تراش کر معبود بنا لیا انہوں نے، کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، انہوں نے معبود بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کو تو خود پیدا کیا جاتا ہے، تو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو معبود بنا لیا انہوں نے۔ یا جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کو تراش کر اس سے کاٹ چھاٹ کر کے انہوں نے معبود بنا لیا ہے، تو پیدا تو وہ بھی کیے گئے ہیں۔ پیدا کرنے والا خالق وہ اصلاً معبود ہوتا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، اور یہ نہ ہی اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں، اس پر ان کا اختیار ہے کہ اپنے نقصان کو ہٹا دیں یا اس سے بچا لیں۔ ولا نفع، اور نہ ہی کسی نفع کے مالک ہیں۔ ولا یملکون موتا، اور نہ ہی کہ موت پر ان کا اختیار ہے، موت کے مالک ہیں۔ ولا حیاتا، اور نہ ہی زندگی پر ان کا کوئی اختیار ہے۔